واقعہ معراج کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ اتنی تمہید میں نے جو باندھی ہے، اتنی باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، وہ اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ آپ کو بات یہ سمجھ آئے کہ معجزات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پیغمبر کی شان پر دلالت کریں، پتہ چلے کہ یہ ہستی جس کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے چنا ہے، اس کا شان اور مقام کیا ہے۔ اس کو درخت سجدے کر رہے ہیں، اس کے آگے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے آگے جناب چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، اس کے اشارے پر سورج واپس لوٹ رہا ہے، یہ اشارہ کرے تو اونٹ بول پڑتے ہیں، یہ اشارہ کرے تو بکریاں بولتی ہیں، ہرنیاں بولتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو خدا نے سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ یہ بڑے رسول ہیں جن کی بڑی بڑی شانیں ہیں، بڑے بڑے مقام ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں کے مقابلے میں کسی کی شان کو گھٹایا نہیں جاتا بلکہ فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں رسول کی شان کم ہے اور فلاں رسول کی زیادہ ہے، یوں کہنا جائز نہیں ہے، صرف یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں محبوب کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، بس۔ ان میں محبوبوں میں مقابلے نہیں کرائے جاتے۔ تو ورفع بعضهم درجات، ہم نے کسی کے اتنے درجات بلند کیے، وہ درجہ کیا ہے؟ یہ وہ درجہ ہے کہ جب کائنات ساری نیچے رہ جائے، مخلوق کے مقام کی حد ہو جائے، مخلوق کے مقام کا اینڈ ہو جائے، پھر محمد عربی ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا کے منازل طے کریں اور خدا سے ہم کنام ہوں اور سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر کے آئیں، اور وہ اتنی دیر ہو، کائنات یعنی رکی رہی، لمحہ تھم گیا، وقت تھم جاتا ہے، اور ایک تھوڑے سے لمحے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ محبوب ہے جسے خدا نے سیر کرائی ہے۔ سیر بھی اتنی تھوڑی سی وقت میں ہو سکتی ہے۔ سبحان الذی سفر بعبدہ نہیں فرمایا کہ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا۔ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر یہ ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی پہ بیٹھیں اور اپنے منزل مقصود پر پہنچیں، وہاں اپنا کام کر کے واپس آ جائیں۔ راستے میں کوئی اچھا مقام، پرفضا مقام آتا ہے تو اس کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ کہیں کہ ہم سیر کے لیے لاہور جا رہے ہیں تو پھر تو آپ سیر کریں گے نا، ایک ایک مقام دیکھیں گے، تاریخی واقعات دیکھیں گے، جگہ دیکھیں گے، مقامات دیکھیں گے۔ اللہ نے آئے معراج کے اندر اپنے محبوب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں سفر کرایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اسریٰ، ہم نے سیر کرائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب وہ ہیں جس نے سیر کی ہے، بلکہ فرمایا ہم نے سیر کرائی ہے۔ وہ لفظ سبحان سے شروع کیا اس لیے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ آگے انسان کی عقل سے ماورا ہے، اوپر ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیسے ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے مقامات طے کر کے، اتنی جگہ سے طے کر کے واپس آ جائے، اور جناب رات بھی نہ گزرے، کچھ وقت گزرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ راتوں رات سفر کر کے، سیر کر کے، معراج کر کے واپس آئے، لیکن جس ذات کا نام سبحان ہے وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ جب ہم سبحان کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کوئی کام نہ کر سکنا، کسی کام کو نہ کر سکنا، اس سے عاجز آ جانا، یہ عیب ہے۔ خدا اس عیب سے پاک ہے۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا خواب میں ہوا، اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا اگر یہ واقعہ خواب کا ہو تو یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ جو معراج ہے نا کہ خواب میں بندہ سوئے اور خواب میں کہیں چلا جائے، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام دیکھے، مدینہ شریف دیکھے، فرماتے ہیں یہ تو حضور کے صدقے میں حضور کے امتیوں کو بھی حاصل ہے کہ جب سوتے ہیں رات کو خواب میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔
تو یہ تو حضور کی امتیوں کو بھی حاصل ہے، تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا اگر یہ خواب کی بات ہے؟ فرمایا خواب کی بات نہیں ہے، یہ لفظ عبد فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی کام نہ کر سکنا یہ عجز ہے، عاجز ہونا عیب ہے، خدا عاجز ہونے سے پاک ہے، لہذا تمہاری عقل کام نہیں کر سکتی، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن رحمان چاہے اور سبحان چاہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس لیے لفظ اسرا کے بعد بعبدہ ہی فرمایا ہے، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ تو وہ جو کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے یا روح کا واقعہ ہے، تو اگر روح کی بات ہوتی تو الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے، سبحان الذی اسری بروح عبدہ، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندہ خاص کی روح کو سیر کرائی، یوں تو نہیں فرمایا بلکہ عبد فرمایا، عبد بندہ، تو بندہ کہتے ہی اس کی ہے روح اور جسم کے ساتھ جو ہوتی ہے، روح نکل جائے تو پھر بندہ نہیں، پھر تو میت کہتے ہیں، روح کو الگ روح کہتے ہیں، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں۔ عبد نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ عبد ہی، بے عبد اس کا بندہ، اس کا بندہ۔ بھئی وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ عام بندہ وہ ہوتا ہے، اقبال نے کہا قربان جائیں اس پر، اس نے کہا عبد دگر عبدہو چیز دگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ بھئی عبد میں اور عبدہو میں فرق ہے، بندہ ہونے میں، اس کا بندہ ہونے میں فرق ہے، بندہ ہونے میں، بندہ خاص ہونے میں، بندہ ہونے میں، محبوب ہونے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں عبد دگر عبدہو چیز دگر، ای سراپا انتظارو منتظر، عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور عبدہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو کمال نہیں، یہ معجزہ ہے، اسی لیے تو لفظ سبحان سے کہا۔ تو معجزات ہوتے ہی ہیں۔ اب کوئی بندہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پوچھا جائے کبھی پتھروں سے اونٹ پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن قرآن میں تو ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، پتھر سے پیدا ہوئی، وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، سبحان جائے۔ کبھی بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ نہیں نا جی، نیچرل کہتے ہیں، نیچری کہتے ہیں، بھائی نیچرل طریقے سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے خود بخود ہوتا رہتا ہے، ویسے ہوتا رہتا ہے۔ تو جو پہلا انسان ہے وہ کیسے آیا ہے؟ بھائی بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن سبحان چاہے تو آدم پیدا ہوتا ہے بغیر ماں باپ کے۔ بھائی بغیر ماں کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن سبحان چاہے تو حوا پیدا ہوتی ہے بغیر ماں کے۔ بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن سبحان چاہے تو عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ یوں ہی آپ چلتے جائیے، کبھی دریا کے درمیان رستہ نہیں بنا، کبھی لاٹھیاں سانپ نہیں بنتے، کبھی ہاتھ یوں ڈالیں نا تو نکالیں تو پھر روشن نہیں ہوتے، لیکن رحمان چاہے سبحان چاہے تو پھر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنی مرضی سے راتوں رات سیریں کر کے مسجد حرام، مسجد اقصی لامکان تک نہیں پہنچاتا، لیکن اگر سبحان چاہے تو پھر یہ ممکن ہے۔ تو سبحان جو کہتے ہو، نمازوں میں پڑھ پڑھ کے کبھی غور ہی نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے نماز پڑھ پڑھ کے، کمر دوری ہوگی، داڑیاں سفید ہوگی، کبھی یہ غور کیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی کمر جھکا، اپنا سر جھکا، زمین پہ رکھ کے اس بات کا اقرار کر، رب میں عاجز ہوں، تو عاجز کوئی نہیں ہے۔ تو جب 5 وقت سر رکھ کے زمین پر اپنی کمر جھکا کے کہتے ہو یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو معراج کے وقت کیوں کہتے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ اس لیے بندہ مومن وہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کا مقام نہ کوئی پا سکا، جس کی ایک نیکی، ایک رات کی نیکی، ایک دن کی نیکی پورے صحابہ کی، حضرت عمر کی پوری زندگی کے برابر ہو۔ ایسا ہی تو نہیں نہ ہوتا۔ یہ صدیق اور عتیق لقب کیسے ملا ہے؟ 2 لقب، صدیق و عتیق۔ ابو جہل پوچھتا ہے، ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے راتوں رات میں جناب سیر کر کے مسجد حرام، مسجد اقصی تک واپس آ گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کس نے کہا ہے؟ تیرے صاحب نے کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے لمحہ نہیں لگایا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ،
ویسے نہیں ہو سکتا، لیکن میرا محبوب فرمائے تو ہو سکتا ہے۔ تو اس ایمان تک پہنچنا ممکن ہے۔ ان صحابہ کے ایمان پہ بات کی جاتی ہے جس کا صرف حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھنا امت کے سارے عمل سے افضل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وجہ یہ ہے، وہ سوال نہیں، وہاں اعتراض نہیں، وہاں سوچ نہیں، یہاں تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ چاند بھی کوئی کہے ہم پہنچ گئے ہیں مان لیتے ہیں، مریخ کی بات کرے انگریز تو مان لیتے ہیں، لیکن خدا فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تو پھر سوال کرتے ہیں۔ ایمان اللہ سے مومن کی زبان ایسی ہو سکتی ہے، مومن کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک کافر کی بات پر یقین کرے کہ مریخ پر میں گیا ہوں تو کہے جی تو کوئی ہمیں تو مثالیں دیں۔ اب مولوی صاحب تسی بخاری پڑھان دے رہے، مسلم پڑھان دے رہے، حدیثاں پڑھان دے رہے، دنیا چند تے پہنچ گئی، مولوی صاحب آگیا پتر او چند تے پہنچ گئے، ایسی بخاری پڑھا رہے، تو کسے پاسے نہیں لگا؟ سبحان اللہ کو اجی تسی بخاری پڑھا رہے ہو جی، دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، تسی دین پڑھا رہے ہو، دنیا چند تے پہنچ گئی ہے۔ تو مولوی صاحب چنگی جواب نہیں دیتا، منہ ٹھوک کے کہ فرمایا پترو چند تے پہنچ گئے تو ایسی بخاری پڑھ دے رہے تو تم کسے پاس ہے؟ اے جڑا وچکارا بندہ ہے نا، جڑا کسے پاس نہیں لگا، ایدہ کچھ کرو، ہاں اس کو بولو، یا پھر سبحان اللہ نہ کہے۔ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ 80 سال 100 سال وہ کہتے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہوگی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، زکریا کہتے ہیں، لیکن فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بکلمات۔ جی یہ بوڑھا ہو گیا ہے بندہ جس کی بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، جیسی امید کوئی نہیں ہے، زکریا ہیں اللہ کے خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ نے وہ نماز پڑھتے ہوئے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی کہ رب نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، دنیا میں آیا نہیں ہے، نبی بھی ہے، صالح بھی ہے، سید بھی ہے۔ تو یوں بھی ہوتا ہے اگر یقین ہو تو اپنے ایمان کو کامل کریں، ایمان کو بڑھائیں، اندر یقین پیدا کریں، آگے پیچھے کی نہ سنیں۔ اللہ وہ یقین عطا فرمائے جو صدیق اکبر کو عطا ہوا، خدا وہ یقین عطا فرمائے جو نبی کے ایک ایک صحابی کو عطا ہوا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔